یہ چیز میرے عزیز ناظرین قریب پہنچ گئے ہیں. اب آ تو گئے ہیں لیکن واپس کیسے جائیں گے؟ یہ مکمل بھرپور ایڈونچر ہے اور اس کو ہم پورا کریں گے انشاءاللہ. پھر آپ سے بات کرتے ہیں. واہ طوطا بھی کیوں تھی؟ ہاں یہ تو سارا جنگل ہے یار. او ہو سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ کی قدرت ہے. پہاڑوں کا سینہ چیر کر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ دریا نکالے ہیں. اور یہ اللہ کی قدرت ہی کہ یہ حکم میں ہے کہ ایسا ہو سکے. کوئی انسان کوئی شے ایسا نہیں کر سکتی. یہ ساری چیزیں میرا رب العالمین کی تابع ہیں اور اللہ کے حکم سے یہ دریا اپنی رفتار سے بہہ رہا ہے. آگے چلتے ہیں ناظرین، بتاتے ہیں آپ کو. یہ آبشار ہم نے ایکسپلور کر لی ہے اور آگے چل کے اس کا ایک اور ویو آپ کو بتاتے ہیں. تو ناظرین فائنلی ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جس کی تلاش میں ہم چند گھنٹوں پہلے گھر سے نکلے اور پیدل ہائکنگ کرتے ہوئے دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اوہ آ جاؤ ماموں. عبداللہ آ جاؤ. ماموں بھانجا اور کزن عبداللہ، منصف اور ماموں مجیب الرحمان صاحب ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں. یہ دیکھیں ناظرین، اوہ ہاں بہترین بھائی بہترین. ماموں یہاں تک پہنچنے میں ہم نے تکالیف تو بہت برداشت کی ہیں لیکن یہاں پہنچ کر جی چاہتا ہے کہ بار بار یہ تکالیف ہم برداشت کریں اور روزانہ آئیں اور روزانہ جائیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہاں پر آپ کی زندگی یہاں پہ گزر گئی الحمدللہ اور آپ نے اس وادی کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں سے مستفید بھی ہوئے. اور یہاں پہ رہنے والے اور بھی جو لوگ ہیں، ویسے تو یہاں پہ کم آتے ہیں لوگ، بہت کم آتے ہیں یہاں پہ کیونکہ یہ راستہ زیادہ دشوار ہے، اس لیے یہاں پہ بہت کم لوگوں کا آنا ہوتا ہے. اس لیے ہم بھی بہت کم تقریباً یہاں پہ آئے ہیں. کوئی ایک دو دفعہ زندگی میں 50-60 سال کی عرصے میں ایک دو دفعہ بھی یہاں پہ آئے ہیں. اچھا تو بس آج یہ آنا ہو گیا. اچھا، یہ جو آبشار خوبصورت آبشار جو بہہ رہی ہے ہم نے ایکسپلور کیا ہے، یہ پانی کہاں سے رہا ہے؟ یہ بہت دور سے اوپر مکہ کی قریب سے پہاڑوں سے آتا ہے اور وہاں پہ سردیوں میں بہت برف پڑ جاتی ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اپنی مخلوق کے لیے پانی جاری کیا ہوا ہے اور یہ پورا سال چلتا رہتا ہے، سردیوں گرمیوں میں چلتا رہتا ہے. جب برف باری ہوتی ہے اس کے اندر بھی یہ آبشار جاری رہتی ہے یا یہ سوکھ جاتی ہے، برف بن جاتی ہے؟ یہ جاری رہتی ہے، یہ پانی اچھا چلتا رہتا ہے. سبحان اللہ. سائڈوں پہ پورا جم جاتا ہے اور پانی جاری رہتا ہے.
مطلب آپ کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سائڈ ہیں دونوں اطراف کی طرف جو ہے جی آبشار کے دونوں اطراف برف جم جاتی ہے، برف جم جاتی ہے. باقی یہ آبشار اسی طریقے سے بہتی رہتی ہے، برف کیا پانی جم جاتا ہے. پانی بھی جم جاتا ہے. ہاں پانی بھی سائڈوں پہ جم جاتا ہے پھر سردی ہوتی ہے. ہاں اور لیکن اپنی اس کی رفتار جاری رہتی ہے، رکتا نہیں ہے صحیح. اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اچھا اس بار جو ہے کہ اس سال ہم نے دیکھا یہاں پہ، میں بھی کافی، مجھے تقریباً 20 دن ہو گئے ہیں آپ کے پاس رہتے ہوئے، یہ بات سنی اور دیکھی گئی کہ اس طرح سے جہاں پہ سبزہ نہیں ہے، اس طرح سے فصل نہیں ہے، اس طرح سے پھل نہیں ہے، جس طرح سے ہر سال اللہ کی نعمتیں یہاں پر ہوتی ہیں. تو کیا کہتے ہیں کہ بارش کی نہ ہونے کی وجہ سے ہوا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی وائرس آ گیا ہے؟ بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے بس ہمارے مالوں کی خرابی ہے. اس وجہ سے بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے فصل تقریباً بالکل نہیں ہے. اور اس کے علاوہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا تھا، فصل بہت اچھے ہوتے تھے. لیکن اس بار بارشوں کے نہ ہونے کی وجہ سے فصل نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ بالکل نہیں ہے. تو ناظرین یہاں پہ فصل اور پھل کثرت سے ہوتے تھے، لیکن اس سال بارشوں کا نہ ہونا خشک سالی ہے. ساون کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ساون کے مہینہ شروع ہوئے بھی ہفتہ گزر چکا ہے تقریباً، لیکن بارشیں اس طرح سے نہیں ہو رہی. 2-4 روز بعد تھوڑی دیر کے لیے ہلکی بارش ہو جاتی ہے، لیکن جو مطلوب ہے، جو مقصود ہے، وہ برآنے رحمت سے اب تک یہاں کے لوگ، یہ وادی پوری محروم ہے. اور گزشتہ 3 روز سے جامع مسجد گنول کی مرکزی جو جامع مسجد ہے، وہاں خطیب صاحب نے یہ اعلان کیا اور 3 روز دریا کے کنارے نماز استسقاء بھی ادا کی گئی ہے. اللہ کے حضور توبہ طائب بھی کی گئی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے، اور اس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت بھی کی ہے اور دعائیں مانگی ہیں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کہ یا اللہ اس وادی پر اور اس وادی میں رہنے والوں پر رحم فرما، کرم فرما، برآنے رحمت عطا فرما ہم لوگوں کو، تاکہ یہاں کی فصلیں ہری بھری ہوں، فصلیں تیار ہوں، پھل تیار ہوں اور یہ وادی ایک مرتبہ پھر اپنے چوبند پر آ سکے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود عبداللہ بھائی بھی ہیں. ہم عبداللہ بھائی سے ہی بات کریں گے کہ وہ یہاں پر پہنچ کر ان کو کیسا فیل ہو رہا ہے. عبداللہ بھائی یہ بتائیں کہ یہ آبشار ہم نے ایکسپلور کی ہے آج، اس پر پہنچنے کے بعد آپ کی کیا تاثرات ہیں؟ بہت اچھی تاثرات ہیں، بہت اچھا لگا ہے یہاں پر آ کر. راستہ تھوڑا مشکل ہے لیکن یہاں پر آ کر بہت مزہ آیا. ہاں راستہ واقعی میں ناظرین بہت مشکل ہے. حکومت چاہے تو اس کو بہترین طریقے سے ڈیولپ کر سکتی ہے اور یہاں پر نہ صرف پاکستان کے سیاح بلکہ دنیا بھر سے سیاح آئیں اور اس آبشار کا دیدار کریں، یہاں پر آ کر محظوظ ہوں اور لطف اندوز ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ یہاں پر آ سکیں. یہ راستہ اگر بن جائے تو وادی کے لوگوں کے لیے بھی بہت کارگر ثابت ہوگا اور یہاں پر روزگار کے مواقع بھی فراہم ہو سکتے ہیں. ہماری حکومتوں سے مطالبہ ہے، جہاں کی صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، ان سے مطالبہ ہے کہ یہ جو وادی ہے، اس وادی کے جو راستے ہیں ان کو پختہ کیا جائے، پکا کیا جائے اور یہاں پر جو رہائش کا یا جس طرح کی زندگی کی جو ضروری آسائش ہے وہ یہاں پہ فراہم کی جائے، تاکہ ہم یہاں پر اس کو جو ہے کہ ہم مزید اس کو دیکھ سکیں اور اس کا دیدار کر سکیں. تو میں آپ کو دوبارہ سے ایک مرتبہ سین دکھانا چاہتا ہوں آبشار کا. یہ دیکھیں ناظرین، سبحان اللہ.